السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 8 تک ہم نے مکمل کر لیا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی تعریف بیان کی اور اس کے بعد اس واقعہ کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو یہودی آئے تھے اور انہوں نے آپ سے چند سوالات پوچھے تھے، جن کے جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن دینے کا کہا، لیکن انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے وہ جواب نہیں دے سکے، یعنی ان کے پاس وحی نہیں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو بعد کی آیات ہیں اس میں کیا فرمایا کہ یعنی جو جتنی بھی وہ ساری باتیں تھیں، جتنی بھی سوال انہوں نے پوچھے تھے، ان سب کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے سب کے جوابات دیے۔ ان جوابات میں سے جو سب سے پہلی چیز تھی وہ کیا تھی کہ اصحاب کہف کے متعلق انہوں نے سوال کیا تھا۔ اب اصحاب کہف کون تھے، یعنی غار والے کون تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ آپ نے خیال کیا ہے کہ غار اور کتبے والے، یعنی اصحاب الکہف والرقیم کہا، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے۔ اذ اوى الفتية الى الكهف، جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، یہاں تک 10 آیات ہوتی ہیں، جس کے متعلق کہا گیا ہے نا کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے وہ شخص جو ان 10 آیات کو یاد کر لے گا۔ تو کل تک ہم نے 8 آیتیں مکمل کی تھی، یہاں تک رشدہ تک 10 آیات مکمل ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی مہیا فرما۔ یعنی یہ اس میں جو دعا ہے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ بہترین دعا ہے۔ اس کو کوشش کریں کہ اپنے پاس کہیں پر لکھ کر رکھ لیں اور اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی معاملہ ایسا ہو جس میں آپ سے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہو کہ کیا فیصلہ کروں، کیا یعنی اس میں میرا رویہ کیا ہونا چاہیے، کیا میرا فیصلہ ہونا چاہیے، جب آپ کے لیے یہ مشکل ہو، یہ اکثر ہی ہو جاتا ہے نا، کوئی بھی فیصلہ ہو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا چیز میرے لیے بہتر رہے گی، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت بھی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ مجھے میرے معاملے میں صحیح رہنمائی فرما دیجئے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپک دیے گئے، ٹھیک ہے، فضربنا علی آذانہم فی الکہف، یعنی ہم نے غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے، یہاں پر لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے، فضربنا علی آذانہم، یعنی تھپک دیے ہم نے علی آذانہم ان کے کانوں پر، کیا فی الکہف، کہاں پر، کہف میں، سنین عددا یعنی کئی برس، ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا،
ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا. کیوں اٹھایا؟ لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم معلوم کریں کہ دو گروہوں میں سے احصا لما لبثوا امدا، دو گروہوں میں سے کون اس مدت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے جو انہوں نے گزاری. جس مدت میں وہ رہے اس کو کون یاد رکھنے والا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں حزبین کا ذکر کیا، دو گروہ کا. اچھا، اب اصحاب کہف کون تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ معاملہ تھا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف 24 گھنٹے کی مدت دی. کیوں 24 گھنٹے کی مدت دی؟ کیونکہ ان کے اندر اتنی تڑپ تھی تبلیغ کو، اسلام کو، معلومات کو، شریعت کو پھیلانے کی، کہ کسی بھی طریقے سے کوئی مسلمان ہو جائے. ابھی ہم نے اس آیت میں، اس سے پہلے والی آیت میں پڑھا تھا نا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ اے محمد شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان ہی کھو دینے والے ہیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. تو یہ وہ سوال تھے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرص اور تڑپ دیکھیے کہ وہ توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے لوگوں کے بارے میں کتنے فکر مند تھے کہ اگر انہوں نے شرک کیا تو ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا. آج اگر باہر نکلتے وقت سورج میں تھوڑی سی بھی دیر کھڑے ہو کے آپ اپنے آپ کو یہ والی آیت یاد کروائیں اور پھر آس پاس کے ان لوگوں کو دیکھیں جو ہدایت سے دور بھٹکے ہوئے ہیں، کہ ان کا کیا بنے گا اور خود ہمارا اپنا کیا بنے گا اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اور اس قرآن کی تعلیم کو فالو نہیں کیا. اور پھر آپ اپنے اوپر یہ نظر ڈالیں، اپنے اندر یہ نظر ڈالیں کہ کیا ہمارے اندر ایسی تڑپ ہے کہ لوگ ہدایت پالیں، یا ہماری ساری پریشانی اپنی ذات کے متعلق ہے. آپ دیکھیں دل تو ایک ہی ہے، یا تو وہ اپنے لیے تڑپے گا یا دوسروں کے لیے تڑپے گا. تو جو لوگ صرف اپنے لیے یا صرف اپنی اولاد کے لیے تڑپتے ہیں، یا دنیا کے فائدوں کے لیے تڑپتے ہیں، اور پھر بڑی انسانیت کے لیے ایٹ لارج نہیں تڑپ سکتے، پھر ان کی تڑپ وہیں پر ہی مخصوص ہو جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے واپس آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دفنایا جا رہا تھا، وہ آپ کے پیچھے فوت ہو گئی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے تھے. جنگ بدر میں وہ اس لیے شرکت نہیں کر سکے تھے کہ وہ ان کی اہلیہ تھیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ بدر میں شرکت نہیں کر پائے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف جنگ بدر کی کامیابی کی خوشی ملتی ہے، دوسری طرف بیٹی کے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر ملتی ہے. کس چیز پر خوشی منائی جائے اور کس چیز پر غم منایا جائے؟ ساری خوشیاں، سارے غم اللہ کے لیے. جب انسان اللہ کی راہ میں ہوتا ہے تو پھر اللہ کی خوشی ہر خوشی سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے. اس وقت انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میری ذاتی خوشیاں کیا ہیں. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو محسوس کیجئے کہ وہ لوگوں کے لیے تڑپتے تھے کہ لوگ ہدایت پا جائیں. تو اس ہدایت کے لیے ہی جو انہوں نے سوال کیے تھے، وہ سوال کیا تھے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جو اصحاب کہف تھے، کہ کچھ نوجوان جو ہے وہ غار میں جا کر چھپ گئے تھے اپنا دین بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے. تو انہوں نے اپنے پروردگار سے کیا کہا؟ اصحاب کہف نے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس قصے کو اجمال کے ساتھ بھی اور اختصار کے ساتھ بھی بیان کیا اور پھر تفصیل کے ساتھ بیان کیا. کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے محمد کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ بلا شبہ غار اور لوح والے، لوحہ لگا ہوا ہوتا ہے نا، وہ کتبہ، ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے، لیکن ہماری قدرت اور سلطنت کے اعتبار سے ان کا معاملہ عجیب نہ تھا. بے شک آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، رات اور دن کا ایک دوسرے کے ساتھ پیچھے آنا جانا، شمس و قمر، ستاروں کی تسخیر، بڑی بڑی نشانیاں ہماری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہیں.
نیز اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اسے ہر چیز کی قدرت حاصل ہے، جو چاہے کرے، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی، اور یہ سارا کارخانہ قدرت اصحاب کہف کے حالات سے زیادہ تعجب انگیز ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ وہ جو اصحاب کہف کے ساتھ، ابھی آپ کو پورا واقعہ پتہ چلے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا عجیب وہ واقعہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ لوگ جو تھے کہ ہماری نشانی میں سے عجیب تھے؟ یہ سارا کارخانہ قدرت جو ہے اصحاب کہف کے حالات سے زیادہ تعجب انگیز ہے، جیسا کہ ابن جریج نے مجاہد سے اس آیت کریمہ، یہ والی آیت ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری قدرت کی بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جو اس قصے میں زیادہ تعجب انگیز ہیں۔ والرقیم، رقیم کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابن عباس نے اس کے بارے میں یعنی اس کا جو مفہوم بیان کیا ہے کہ میں نے آپ کو جو علم، سنت اور کتاب دی ہے وہ غار اور تختی والوں کی شان سے زیادہ افضل ہے۔ اور محمد بن اسحاق نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ بندوں پر میں نے جو اپنے دلائل و براہین ظاہر کیے وہ غار اور تختی والوں کی شان سے زیادہ تعجب انگیز ہیں۔ یعنی آپ کو پتہ چل رہا ہے نا کہ ایک غار والے ہیں، ایک والرقیم ہیں، جیسے بھی ہم نے آگے والی آیت میں بھی پڑھا ہے نا کہ دو گروہوں میں سے پتہ چل جائے کہ کس کو تعداد زیادہ صحیح پتہ تھی کہ وہ کتنے عرصے تک سوئے رہے۔ کہف سے مراد وہ غار ہے جو پہاڑ میں ہوتا ہے، اور جو نوجوان تھے انہوں نے اسی غار میں پناہ لی تھی۔ اور رقیم کے بارے میں عوفی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ یہ ایلا کے قریب ایک وادی کا نام ہے، والرقیمی، رقیم جو ہے وہ ایک وادی کا نام ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ رقیم ان کی عمارت کا نام تھا، بعض کہتے ہیں کہ رقیم اس وادی کا نام تھا جس میں یہ غار واقع تھا۔ بہرحال سعید بن جبیر کا قول ہے کہ رقیم پتھر کی وہ لوح ہے جس میں لوگوں نے اصحاب کہف کے واقعات لکھ کر اسے غار کے دروازے پر رکھ دیا تھا۔ تو اصحاب کہف کا غار میں کیسے داخلہ ہوا؟ اب وہی والی چیز اللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان فرما۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے حالات کو بیان کر رہا ہے جو اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تاکہ لوگ انہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، اس لیے وہ ان سے بھاگ گئے تھے اور پہاڑ کے ایک غار میں آ کر پناہ گزین ہو گئے تاکہ اپنی قوم سے چھپ جائیں۔ تو انہوں نے غار میں جب داخل ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی، اس کی لطف و کرم کے حصول کی دعائیں کرتے ہوئے کیا کہا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں سنوا رہے ہیں گے؟ اللہ آپ کو کیوں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا؟ اس لیے کہ آپ بھی اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگیے، آپ بھی جب مشکل کا شکار ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے اس کی رحمت مانگے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، پھر وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، یا اللہ یہ جو میرا کام ہے نا، جو بھی کام ہے آپ کا، جو بھی دنیاوی کام ہے، یا اللہ اس میں آپ میری نا صحیح رہنمائی فرما دیجئے، میرے اس معاملے میں میرے لیے صحیح رہنمائی فرما دیجئے کہ کیا چیز میرے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہترین رہے گی، یعنی ہمارے انجام کو درست فرما دے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ دعا سکھائی تھی جس کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں وَمَا قَضَيْتَ لِي مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا، اور میرے بارے میں تو جو فیصلہ بھی فرمائے، یعنی میرے بارے میں فیصلہ تو آپ ہی نے فرمانا یا اللہ، تو آپ جو بھی میرے بارے میں فیصلہ فرمائے اس کے انجام کو درست کر دیجیے، اس کے انجام کو درست کر دیجیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو چند نوجوان تھے جو غار میں جا کر چھپ گئے تھے اپنا دین بچانے کے لیے، انہوں نے یہ دعا کی کہ ہمارے حالات درست کر دیجئے۔ اب دیکھیے وہ بھی ایک یوتھ تھی نا، یعنی نوجوان تھے، سارے نوجوانوں کا گروہ تھا، اور آج آپ نوجوان جتنے بھی آپ آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کو دیکھیے، اکثریت کون ہے؟ یعنی اپنے آپ کو ان نوجوانوں کے ساتھ کمپیئر کریں، وہ بھی جوان تھے، اگر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے،
ان کی زندگی کس کام میں گزر رہی تھی اور ہماری زندگیاں کس کاموں میں گزر رہی ہیں، ان کی دلچسپیاں کیا تھیں اور ہماری کیا ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہہ کر کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے سب کچھ جائز قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ سوچ، یہ فکر، یہ شیطانی سوچ ہے۔ آپ دیکھیں کہ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا تھا۔ آج آپ ایک 17 سال کے لڑکے کو دیکھیے یا بچی کو دیکھیے 17 سال کی، حضرت عائشہ کی شادی ہوئی تھی تو ان کی 9 سال کی عمر تھی، 18 سال کی عمر میں وہ بیوہ بھی ہو چکی تھی، یعنی 9 سال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے اور اس میں اتنا علم حاصل کیا کہ وہ سب سے بڑی راویہ ہیں حضرت ابو ہریرہ کے بعد، سب سے زیادہ انہوں نے احادیث روایت کی ہیں۔ اور ہمارے یہاں جو ہے وہ 18 سال کی بچی اور 17 سال کے لڑکے کو ابھی تو بچہ ہے کہہ کر اور اس کو کچھ سکھایا ہی نہیں جاتا ہے، نہ کوئی دنیاوی ایسی تعلیم ہوتی ہے کہ وہ کسی جگہ جا کر اعلیٰ مقام حاصل کر سکے یا اپنا آپ منوا سکے، نہ ہی دنیاوی دینی تعلیم۔ ابھی سوچا ہی جا رہا ہوتا ہے کہ اچھا قرآن پڑھنا ہے، قرآن حفظ کرنا ہے، قرآن کو یاد کرنا ہے، وہ بھی الا ماشاء، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ تو یہ جو نوجوان تھے ان کی دیکھیں دلچسپیاں کیا تھی کہ انہوں نے لوگوں سے چھپ کر غار میں پناہ لی۔ کس لیے پناہ لی؟ تاکہ اپنے دین کو بچا سکیں۔ اور ہمارے یہاں 17 سال کے ٹین ایجز کے نام پر ہر خرابی کو جائز سمجھتے ہیں اپنے لیے، انہیں لائسنس ملا ہوا ہوتا ہے نا، چونکہ ٹین ایجز ہیں اس لیے چاہے تو ماں باپ سے سخت بدتمیزی کریں، چاہے تو اپنا سارا وقت موویز دیکھنے میں گزار دیں، گیمز کھیلنے میں گزار دیں، کچھ نہیں کہا جاتا۔ اگر منع کریں تو شامت آپ کی اپنی ہے۔ یاد رکھیے کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے تو اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے، اس کا اعمال نامہ لکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کچھ بھی بولتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جوانی کی زندگی سب سے زیادہ پروڈکٹیو ہوتی ہے، تو یہی زندگی سب سے زیادہ کارآمد ہونی چاہیے۔ انسان کے سیکھنے کی زندگی ہے، بہت کچھ کر لینے کی زندگی ہے، کیونکہ جو انسان جوانی سے باہر نکلتا ہے ڈھلتا جاتا ہے اور اس کا سارا جسم بھی جواب دیتا جاتا ہے، اس کا ذہن، اس کی سوچیں بھی جواب دینے لگتی ہیں، وہ اتنا پروڈکٹیو نہیں رہتا جتنا جوانی میں ہوتا ہے۔ آپ سب اپنے ایک ایک دن کو بہت سوچ سمجھ کر گزاریں، اپنے دنوں کو بھی راتوں کو بھی، کیونکہ آج کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ یوتھ کا راتوں کو جاگنا ہے، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، جب رات کو جاگتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، دن کو سوتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے، ہماری سوشل لائف جو ہے وہ پوری ختم ہو جاتی ہے، ہمارے آس پاس کے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں رہتا۔ رات کو جاگتے ہیں تو پوری دنیا سے ہم رابطے میں ہیں، لیکن اپنے گھر والوں سے کوئی قریبی تعلق نہیں۔ اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ ہمارے حسن سلوک کے حقدار کون ہیں؟ ہمارے قریب ترین لوگ ہیں۔ جب ہم رات کو جاگتے ہیں تو فجر میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، جب فجر میں انسان نہیں اٹھتا، فجر کی نماز کو قضا کر دیتا ہے، اس کی سزا آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گئی، یہ چیز دکھائی گئی کہ ایک فرشتہ جو ہے ایک شخص کے سر کے اوپر پتھر مارتا ہے، اس کے سر کچل دیتا ہے، پھر دوبارہ وہ سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ پتھر لا کر مارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کس چیز کی سزا دی جا رہی؟ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس چیز کی سزا دی جا رہی؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو فجر کی نماز قضا کر کے سوتا رہتا تھا، اٹھتا نہیں تھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو جب ہم صبح نہیں اٹھتے، یہ کہہ کر رات دیر سے سوئے ہوتے ہیں اس لیے نہیں اٹھتے، ہماری غلطی نہیں۔ الارم لگایا جائے، الارم کے بعد جو ہے وہ آپ ظاہر ہے جب رات بھر کے جاگے بھی تھے، ڈیپ سلیپ میں چلے گئے، اب سارے سینسز بند پڑے، تو اصل خرابی کہاں سے آئی؟ رات کو دیر سے سونے سے۔ پھر آپ دیکھیں جب ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں تو بعض دفعہ صبح ہمیں کام سے جانا ہوتا ہے، اسکول جانا ہوتا ہے، جاب پر جانا ہوتا ہے، جب جاب پر جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے، پورا حق نہیں ادا کر پاتے، نیند کو کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں۔ جب نیند کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر ہماری صحت بھی برباد ہوتی ہے، پوری طریقے سے ہم کام نہیں کر پاتے۔ تو یہ ساری خرابیاں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں، کہاں سے شروع ہو رہی ہیں، کہاں سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم جو ہے وقت پر کام نہیں کر رہے۔ بہرحال تو یہ جو یوتھ تھی، اصل میں تھوڑا سا ٹاپک سے میں ہٹ گئی۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو جوان نسل ہے
وہ جوان نسل جو ہے وہ اتنی اہمیت کی حامل ہے، وہ ہم مسلمانوں کے لیے اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ وہ اگر اصلاح پر ہے تو ہماری قوم، ہماری ملت، ہمارا دین سب کچھ اصلاح پر ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آج ہماری جوان نسل کہاں جا رہی ہے۔ بہرحال انہوں نے جو ہے، جنہوں نے ہجرت کی اسپیشل صرف اسی لیے کہ ہماری جو ہمارا دین ہے وہ بچ جائے، اور انہوں نے اس کے لیے دعا کی کہ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے اللہ آپ ہمیں اس معاملے میں ہدایت دیں۔ یعنی ان کو پتا تھا کہ ہدایت مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ اس رب سے مانگنی ہے۔ اور پھر ایمان میں کمی بیشی کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی کہ ایمان میں کمی بیشی نہ ہو۔ تو اس آیت کریمہ کی دیگر آیات سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، یعنی اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی۔ یعنی ایک تو ہدایت پہ تھے وہ، لیکن ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی، جیسے کہ فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ یعنی دیکھیں پہلے ہدایت کی بات ہوئی، پھر ہم نے ان کو تقویٰ بھی دیا، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ مزید ہدایت بخشتا ہے اور پرہیزگاری عنایت فرماتا ہے۔ پھر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ چنانچہ جو ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کو ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، یعنی ایمان کے ساتھ ایمان کیسے زیادہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورۃ فتح میں تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ ذکر کیا جاتا ہے کہ جو جوان تھے سارے، یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کے دین پر تھے، اللہ تعالیٰ عالم۔ لیکن بظاہر جس طریقے سے ان کے بارے میں آیا ہے کہ یہ لوگ عیسائیت کی دنیا میں آنے سے بہت پہلے تھے، کیونکہ اگر ان کا تعلق عیسائیت سے ہوتا تو علماء یہود کو ان کے حالات اور واقعات سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی، کیونکہ وہ تو عیسائیوں کے دشمن تھے۔ اور حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جو ہے بیان کی جا چکی ہے کہ قریش نے اپنے لوگوں کو مدینے میں علماء یہود کے پاس بھیجا تھا، عیسائیوں کے پاس نہیں، یہود کے پاس بھیجا تھا، تاکہ وہ ان سے کچھ ایسی چیزیں معلوم کریں جن کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لے سکیں۔ تو یہودیوں نے انہیں سکھایا تھا کہ وہ آپ سے اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کے بارے میں سوال کریں۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ یہودیوں کی کتاب میں بھی موجود تھا، اور یہودیوں کا تعلق جو ہے وہ ان کا جو دین تھا وہ عیسائیت سے پہلے کے دور کا تھا، واللہ تعالی عالم۔ اچھا، ایک یہ چیز تھی، اس کے بعد کیا تھا؟ دلوں کی مضبوطی اور حوصلہ۔ انہوں نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے؟ وَرَبَطْنَا، جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مربوط کر دیا، یعنی محفوظ کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، تو اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی مضبوط کر دیا تھا۔ اب انہوں نے دعا بھی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ داخل ہو گئے اس کے اندر، غار کے اندر داخل ہو گئے اور دعا مانگ کے داخل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے غار میں گنتی کے کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا۔ یعنی جب وہ غار میں داخل ہوئے تو ہم نے ان پر نیند طاری کر دیا، وہ کئی برسوں تک وہاں سوئے رہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو بیدار کیا، اٹھایا، اور ان میں سے ایک شخص چند درہم لے کر باہر نکلا تاکہ ان کے لیے کھانا خرید کر لے کے آئے، جیسے کہ ابھی اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اسی لیے کیا فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، پھر ہم نے ان کو بیدار کیا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت تک وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے کس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔ امدہ کے معنی تعداد کے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے معنی انتہا کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کیا کہا گیا کہ جو ہے وہ ان دونوں میں سے کس کو زیادہ اچھی طریقے سے تعداد پتہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ ہم نے ان کا حال ٹھیک ٹھیک آپ سے بیان کرتے ہیں، بے شک وہ چند نوجوان تھے اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔
اس آیت کو ہم انشاءاللہ کل یہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں صحیح معاملے کی طرف ہدایت دے دے، اور ہماری نوجوان نسل کو بھی ہدایت دے دے، اور ہم کو توفیق عطا فرما دے کہ ہم اپنی نسلوں کی صحیح طریقے سے تربیت کر سکیں۔ ہمیں پتہ چل جائے کہ کس جگہ پہ ہماری تربیت میں خرابی ہے، کہ جو ان کی تربیت خراب ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ صحیح راہ سے، صحیح راستے سے، اپنے دین سے، اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی اصلاح فرما دے اور ہمارے بچوں کی بھی اصلاح فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔